خلیفہ صالح عمر بن عبدالعزیز اپنی نیک سیرت کی وجہ سے پانچویں خلیفہ راشد کہلانے والے عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ السلام علیکم ناظرین، اسلام مسلمانوں کو ایک ایسا معاشرہ بنانے کی تلقین کرتا ہے جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، ایک خدا یعنی اللہ کی ذات کو واحد اور یکتا مانا جائے اور شریعت کے اصولوں کو نافذ کیا جائے۔ اسلامی تاریخ میں ایسے راج کو قائم کرنے کے لیے ہمیں بہت سی جد و جہد کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ یہ جد و جہد مسلسل اور انتھک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آنے والی بدعنوانی کو بار بار چیلنج کیا جاتا ہے اور ایمان کی تجدید اور اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے بار بار کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نفاذ کے لیے محنت کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں تاریخ میں عمر ثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے پہلے احیاء پسند امیر تھے۔ معاویہ کے بعد خلافت کا کردار بدل گیا تھا اور خاندانی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ کربلا کے ساتھ ہی بنی امیہ کی بدعملی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ امیوں نے عالی شان محلات تعمیر کیے، اپنے آپ کو نوکروں اور لونڈیوں سے گھیر لیا، بے پناہ جاگیریں جمع کیں، سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی خرچ سمجھا اور شہزادوں اور بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کی۔ ان کی دولت یا ان کے اعمال کے بارے میں کوئی جواب دہ نہیں تھا۔ ریاست کے معاملات میں عوام کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ خلیفہ کو نامزد نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان سے پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی۔ لوگ وہاں صرف طاقتور کی اطاعت، ٹیکس ادا کرنے اور مسلح افواج میں خدمات انجام دینے کے لیے موجود تھے۔ ناظرین، خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن خطاب کی پوتی ام عاصم لیلہ بنت عاصم اور عبدالعزیز ابن ماروان کے بیٹے تھے۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور نام عمر بن عبدالعزیز تھا۔ ناظرین، حضرت عمر نے اپنے بچپن کا کچھ حصہ مصر، بالخصوص حلوان میں گزارا اور انہوں نے اپنی تعلیم مدینہ منورہ میں حاصل کی۔ اپنی جوانی کا زیادہ حصہ مدینہ میں گزارنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شہر کے متقی، پرہیزگار اور احادیث کو آگے پہنچانے والوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد کی وفات کے بعد عبد الملک نے حضرت عمر کو دمشق واپس بلا لیا، جہاں انہوں نے حضرت عمر کی شادی اپنی بیٹی فاطمہ سے کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عابد و زاہد، بردبار، عاجزی و انکساری کے پیکر، خوف خدا رکھنے والے اور عدل و انصاف قائم کرنے والے تھے۔ آپ بھلائی اور نیکیوں کو محبوب رکھنے والے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والے انسان تھے۔ آپ کا شمار ان خلفاء میں ہوتا ہے جو خلیفہ ہونے کے باوجود شان و شوکت اور عیش و عشرت کی زندگی سے دور رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کو اموی حکمرانوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور انہیں اکثر اسلام کا پہلا مجدد اور صالح خلیفہ کہا جاتا تھا۔ جب اموی امیر سلیمان بستر مرگ پر پڑے تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ پہلے خلفاء کی مثال پر عمل کر کے اپنے بیٹے کے علاوہ کسی اور کو اگلا امیر نامزد کر کے خدا کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر عمل کرتے ہوئے امیر سلیمان نے اپنی وصیت میں یہ حکم دیا کہ عمر بن عبدالعزیز، جو کہ ان کے دور کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی جانشینی کریں گے اور عمر بن عبدالعزیز کی پیروی یزید بن عبد الملک کو کرنی تھی۔ ناظرین، عمر بن عبدالعزیز ایک اعلیٰ پائے کے انسان تھے۔ در حقیقت عمر بن عبدالعزیز نے معاشرے کی تمام سیاسی، سماجی اور ثقافتی عمارتوں کی اصلاح کی اور ان کے اقتدار کو واپس لانے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے اس کام کی شروعات اپنے آپ کو ایک اچھی مثال بنا کر کی۔ جب آپ کو خلافت کے لیے نامزد ہونے کی خبر پہنچی تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، خلافت کی ذمہ داریاں میری خواہش یا تمہاری مرضی کے بغیر مجھ پر ڈال دی گئی ہیں۔ اگر تم کسی اور کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتے ہو تو میں فوراً ایک طرف ہٹ جاؤں گا اور تمہارے فیصلے کی حمایت کروں گا۔ اس طرح کی گفتگو عوام کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا تھی۔ انہوں نے متفقہ طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ منتخب کیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تجربہ کار آدمی تھے۔ انہوں نے 22 سال سے زائد عرصے تک مصر اور مدینہ کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان کی تعلیم و تربیت اس زمانے کے ایک مشہور عالم صالح بن کیسان نے کی تھی۔ خلافت میں شامل ہونے سے پہلے عمر بن عبدالعزیز ایک بہادر نوجوان تھے۔ آپ نفیس لباس اور خوشبو کا استعمال کرتے تھے، لیکن جب آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں قبول کیں تو وہ تمام اموی امیروں میں سب سے زیادہ متقی، قابل، دور اندیش اور ذمہ دار ثابت ہوئے۔ آپ نے ایک شاہانہ طرز زندگی چھوڑ کر سادگی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ناظرین، عمر بن عبدالعزیز نے شاہی زندگی کے تمام آسائشوں
یعنی نوکروں، غلاموں، لونڈیوں، گھوڑوں، محلات، سنہری لباس اور زمینی جاگیروں کو ترک کر دیا اور انہیں سرکاری خزانے میں واپس کر دیا۔ ان کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا۔ ناظرین، امیوں کے خزانے کے استعمال کا کوئی احتساب نہیں تھا۔ اپنے شاہانہ طرز زندگی کو سہارا دینے کے لیے انہوں نے فارس اور مصر سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کیا۔ انہوں نے تاجروں کو مجبور کیا کہ وہ انہیں اپنا سامان رعایتی قیمتوں پر فروخت کریں۔ حضرت عمر نے اس عمل کو الٹ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح کے طریقوں کو ختم کیا۔ انہوں نے بدعنوان اہلکاروں کو سزا دی اور سخت احتساب قائم کیا۔ ناظرین، کچھ عموی حکومت کے لوگ طاقت کے نشے میں فتح کیے گئے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ اکثر اوقات ان کی جائیداد کو قانون کے مناسب عمل کے بغیر ضبط کر لیا جاتا تھا۔ شریعت کے احکام کے خلاف نئے علاقوں کے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے باوجود ان سے جزیہ وصول کرنا جاری رکھا گیا۔ ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرنے والوں کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ لیکن ناظرین، حضرت عمر نے ان طریقوں کو ختم کر دیا اور ٹیکس کی وصولی میں انصاف کو یقینی بنایا۔ عراق میں حجاج اور مصر میں کرا بن شریک کا ظلم ختم ہو گیا۔ عوام نے نئے خلیفہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پرجوش حمایت کی۔ پیداوار میں اضافہ ہوا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عمر کی طرف سے کی گئی اصلاحات کی بدولت صرف فارس کی سالانہ آمدنی 28 لاکھ درم سے بڑھ کر 124 لاکھ درم ہو گئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فدق کے باغ کا مسئلہ بھی حل کیا۔ یہ کھجوروں کا ایک باغ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد فدق کو بنی امیہ نے ذاتی جاگیر بنا لیا تھا۔ حضرت عمر نے فدق کو عوام کے لیے امانت کے طور پر عوامی خزانے میں بحال کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے قرآن کا عربی زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کیا۔ سندھ، جو کہ جدید پاکستان کا حصہ ہے آج، کے راجہ کی درخواست پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قرآن کا قدیم سندھی زبان میں ترجمہ کرایا اور اسے راجہ کو بھجوایا۔ اس واقعے کو تاریخی تناظر میں پیش کرنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد بن قاسم کی سندھ اور ملتان کی فتح اور طارق اور موسیٰ کی اسپین کی فتح کے 10 سال کے اندر تھا۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ منتخب ہوئے تو اس وقت معاشرے کی حالت بہت بری تھی۔ عمراء نے لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضے کیے ہوئے تھے، دین سے بے راہ روی عام تھی، شراب نوشی عام ہونے کے علاوہ بہت سے ممنوع کام مملکت اسلامیہ میں رائج ہو چکے تھے۔ آپ نے دینی، حکومتی اور معاشرتی شعبہ جات میں اصلاح کے لیے انقلابی کوششیں کی۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نفاذ کے بارے میں ہم جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔